حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بڑی کو ٹال دیتی ہے، وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلیں، فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں۔ اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے۔ بیٹے کو بات یاد تھی، گھوڑے پہ بیٹھے، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے۔ اب رستہ بہت زیادہ تھا، کھانا ساتھ لے لیا، پانی ساتھ لے لیا، رستہ لمبا تھا، صحرا کا علاقہ تھا۔ جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے۔ اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی۔ اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے، گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے۔ اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، تو پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، کھانا پانی بھی ختم ہو گیا۔ تھوڑا آگے چلے نا، اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی۔ اتنی بڑی ہڈی تھی، وہ اندر ہی چلی گئی، پیر خون کے فوارے گرنے لگے، بیٹا بے ہوش ہو گیا۔ حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹے میں کیا کروں، میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے، تو باپ جو ہوا تیرا، تیری دکھ پر رونا آیا۔ بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی، ہڈی نکلی تو خون بھی چلا۔ صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے، تو ہم تو اچھے کام چلے تھے، مشکل پہ مشکل، مشکل پہ مشکل، یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے، نہ پوری طرح میں جانتا ہوں، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا، اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا، اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بادیا وہاں جاتے ہیں۔ وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ، رکو، وہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ۔ جب رکے تو ایک بولنے والا بولا، کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا، کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا، بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا، چلے جانا، لیکن ذرا ٹھہرو۔ حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا، آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے، میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں، مہربانی فرما۔ رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا، پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا۔ فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی، یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا، یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا تھا، تم سمجھ نہیں رہے تھے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے، افضل الذکر لا الہ الا لا الہ الا، اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ ورد ہونے لگے۔ بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے۔